جس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس نبی کے ساتھ، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عام اعلان کرتے ہیں خاص طور پر کہ کوئی بخشش کا طلبگار ہے، ہم اسے بخشنا چاہتے ہیں۔ انسان کمزور ہے فطری لحاظ سے اور یہ شیطان کے پنجے میں پھنس جاتا ہے۔ کبھی غصے سے مرعوب ہو کر گناہ کرتا ہے، کبھی شہوت کی زیادتی کی وجہ سے، کبھی انانیت اور نفسانیت کا غلام بن کر، اور کبھی انسان لالچ میں آ کر حدود کراس کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر مختلف کمزوریاں ہیں جو جبلی اور فطری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں، اور انسان گناہ کی طرف چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ گناہ کا راستہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لانے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ اگر تجھ سے غلطی جان بوجھ کے یا بھول کے بھی ہو جائے اور تم واپس آنا چاہو تو توبہ کے ذریعے تم واپس آ سکتے ہو۔ اور توبہ ایسی چیز ہے جس کے سامنے شیطان بے بس ہے۔ اگر توبہ نہ ہوتی تو شیطان 100% اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا، لیکن توبہ نے ابلیس کے منصوبوں اور عزائم کو خاک میں ملایا، اور جب انسان توبہ کر کے واپس اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاتا ہے تو شیطان ماتم کرتا ہے اور پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ میری محنت ضائع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ اس انسان نے جو جو گناہ کیا تھا، اب چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے لہٰذا وہ سارے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ السلام، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کبھی گلہ دیتے ہیں نہ کبھی احسان جتاتے ہیں، بس یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اور قیامت کے دن جب انسان کی زندگی کا ریکارڈ آئے گا، جس گناہ سے اس نے توبہ کی تھی وہ ریکارڈ کے اندر بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھ دیں گے اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، آہستہ آہستہ، فوراً گرفت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا طریقہ کار بیان فرمایا ہے کہ میں فوراً گرفت نہیں کرتا، میں ڈھیل دیتا ہوں، میں موقع دیتا ہوں، شاید یہ باز آ جائے، زندگی کے کسی موڑ پر توبہ کر لے اور میرے ساتھ صلح کر لے،
لیکن جب یہ تمام حدود کراس کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں گرفت کر لیتا ہوں، اور جب میں پکڑ لیتا ہوں ان بطش ربک لشدید، تو تیرے رب کی پکڑ اور گرفت سب سے سخت ہے۔ اب یہ انسان نکل نہیں سکتا، اور بعض اوقات گرفت کرنے کے بعد جب یہ چیختا چلاتا ہے اور واپسی پہ آنا چاہتا ہے اور واپسی کا راستہ ہے تو اللہ پھر بھی موقع دے دیتا ہے، لیکن جب یہ آزاد ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اسی روش پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب جب میں پکڑتا ہوں تو پھر میں چھوڑتا نہیں، اس لیے میں اس کو مواقع مکمل دیتا ہوں اور وقت بھی سوچنے اور سمجھنے کا بہت طویل دیتا ہوں۔ اور بعض اوقات رسی اتنی ڈھیلی کر دی جاتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید عیش اور عشرت کے سامان کھول دیتے ہیں، تاکہ یہ گمراہ ہے تو گمراہ ہوتا رہے اور آخری حد پر پہنچے تو اسے میں جہنم میں ڈال دوں۔ اس لیے انسان پیسے کی فراوانی کو، زمین و جائیدادوں کی کثرت کو، گاڑیوں کو، دنیا میں اپنی نام اور شہرت کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں، سود کا لین دین، رشوت، شراب، جوا، ہر الٹا کام ہے، حرام کی کمائی ہے، بہت بڑی کوٹھی بنائیں گے اور اوپر تختی لگے گی ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ فضل نہیں، یہ اللہ کا غضب ہے کہ یہ مال و دولت تو قارون کی وراثت ہے، اور یہ خود سمجھ رہا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں، اور پھر بھی اپنے دل کو تسلی یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک بنا کر پیش کرتا ہے کہ مجھ پہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور عوام کل انعام ہے، جانوروں کی طرح وہ اسی کو اللہ کا فضل سمجھتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کا فضل نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ کا فضل تب ہے جب مال آیا بھی حلال طریقے سے ہو اور لگے بھی حلال راستوں پر، اللہ اور اس کے بندوں کے جو حقوق ہیں مال میں وہ بھی ادا کر رہے، اور یہ مال دین پر عمل سے اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے اور اس کے اندر تکبر پیدا نہ کرے، بلکہ انسانیت کی خدمت اور آخرت کی بہتری کے لیے صرف کرے، تو یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ یہ مال دنیا نہیں، یہ مال اس کے لیے دین بن جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کی مذمت بیان کی ہے کہ یہ بری چیز ہے، اور احادیث میں ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اتنی حیثیت بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو جو کہ اللہ کا باغی ہے مانتے ہی نہیں، اللہ اس کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اور یوں ہی مار دیتا۔ لیکن عام تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ کافروں کو زیادہ دنیا مل رہی ہے اور مسلمانوں پہ تنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ دنیا کو پسند نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی انسان مسلمان دنیا کا طلبگار ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہے تمہارے لیے، ہم روکیں گے نہیں، جتنی مرضی کماؤ، لیکن ان باتوں کو مد نظر رکھنا کہ حلال طریقے سے وہ تم تک پہنچے۔ اگر ظلم کر کے، قبضہ کر کے، جھوٹ بول کے، رشوت دے کے، ناجائز کر کے تم نے اس کو حاصل کیا اور حرام طریقوں سے، تو پھر یہ دنیا تیرے لیے وبال جان بن جائے گی۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، آخر کار موت ہے، اور جب جائے گا تو واپسی کبھی بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ دنیا اور دنیا کا سامان دھوکے کا گھر ہے، یہاں کی کوئی چیز اصلی نہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے تمہیں دی گئی ہے کہ یہ دیکھو، اصل آخرت میں ہے۔ اور انسان آخرت سے غافل ہو کر شیطان کے پیچھے لگ کر اس دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، آخر مرتا ہے تو دنیا ہاتھ سے نکل گئی، اور آخرت کا تو سکہ پاس ہے نہیں۔ اب شیطان کامیاب ہے کہ صحیح کر کے اس کو میں نے الو بنا کے پھنسا دیا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز دین ہے، اللہ کی اطاعت ہے،
اور انسانیت ہے کہ انسان انسان ہی رہے، انسانیت کے لبادے میں جانور نہ بن جائے۔ اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی رہا دنیا کم ہے یا زیادہ، جس کے پاس جتنی بھی ہے دنیا میں وفا نہیں، اس نے رہنا نہیں ہے کسی کے پاس۔ اور آج نہیں، ہزاروں سال سے اس دنیا کے فرش پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی بندہ ایک ذرہ بھی یہاں سے لے کر قبر میں نہیں گیا، اور جب ہم بھی نہیں ہوں گے اسی طرح یہ سب کچھ کھڑا رہے گا اور نظام چلتا رہے گا۔ کسی کے جانے آنے مرنے پیدا ہونے سے نہ نظام بڑھتا ہے نہ رکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے دماغ میں یہ چیز ہے کہ ہم ہیں تو نظام ہے، تم نہیں تھے تو تب بھی تھا، نہیں ہوگے تو تب بھی ہوگا۔ تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم خود ایک مخلوق ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہاری ابتدا بھی میری مٹھی میں ہے اور تمہارا خاتمہ بھی میری مرضی سے ہے۔ میں جب چاہوں گا اس دنیا کے اندر سے یوں اٹھا لوں گا، کوئی روک نہیں سکے گا، اور جب میں بھری دنیا عیش و عشرت کے سامان سمیت تمہارے اوپر روک دوں اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ہیں بڑے کھاتے پیتے، دنیا کی فراوانی، لیکن ڈاکٹر نے روک دیا ہے کہ یہ نہیں کھانا، مر جاؤ گے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہے، میں نے بین لگا دیا، کھا ہی نہیں سکتا، ڈرتا ہے کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اور یہ مرنا چاہتا نہیں ہے، اور بچ کے بھی اس نے مر جانا ہے، بچنا پھر بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، مشاہدے کرا رہے ہیں کہ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ ہمارے دربار میں، توبہ کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، نقصان تمہارا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ یہ عقیدہ ہم نے سیکھا، پڑھا اور سنا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کی کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ سارا زمانہ اللہ کی نافرمانی میں آ جائے اور طے کر لے کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کریں گے، ہم اللہ کے آگے جھکیں گے نہیں، اللہ کو مانتے بھی نہیں، اللہ کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر تم سارے مل کر یہ طے کر لو کہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہر وقت اللہ کو راضی کریں گے، تو مجھے پھر بھی اس کا فرق نہیں پڑتا۔ میری طاقت، قدرت اور میری کبریائی اسی طرح ہے، تمہارے ماننے سے میری طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہاری نافرمانی سے میری قدرت میں فرق بھی نہیں پڑنا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو تمہیں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے بنا چکا ہوں، اور میں نہیں چاہتا میں تمہیں جہنم میں ڈالوں۔ تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ عبادت، نہ ہجرت، نہ قربانی، نہ سخاوت، نہ خیرات، نہ تسبیح، نہ وظیفہ۔ ابھی تم مٹی اور گارے میں تھے کہ میں نے اس وقت تمہاری فضیلت کائنات کے سامنے بیان کی۔ یہ تو نہیں کہ تم نے کچھ کیا ہے تو میں نے تمہیں اپنا قرب دیا اور تمہیں قریب کیا، تم نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ میں نے تو تم سے محبت کی ہے اور ساری کائنات کی سرداری بغیر کچھ کیے تمہیں دی ہے۔ تم اس کے اہل نہیں تھے کہ تم نے کچھ عمل کیا تو اب تمہارا اس میں مزدوری بنتی ہے کہ ہم تمہیں اس مرتبے پر بٹھائیں۔ شیطان کا یہی تو رونا تھا کہ یہ آج پیدا ہو رہے، اس نے ایک دفعہ بھی زبان سے تیرا نام نہیں لیا، اور میں لاکھوں سالوں سے ٹکرے مار رہا ہوں اور صرف تجھے پکارتا ہوں، اور مجھے تو کہتا ہے کہ اس کے آگے جھک، یہ تجھ سے بڑا ہے۔ کیوں؟ وہ یہی تو رونا رو رہا تھا کہ میری اتنی عبادت کہاں چلی گئی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو تجھے اتنا محبوب رکھا ہے، بغیر تیرے کچھ کیے میں نے شیطان کو تیرے سامنے جھکانا چاہے، اور فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ بھی نہیں کیا، میں نے ان کو بھی کہا کہ انسان کے آگے جھکنا ہے، اکڑنا نہیں ہے تم نے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے اس سے محبت کیا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب پارہ نمبر 6 کے آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ تو ہمیں اس کو تو سمجھنا چاہیے نا،
اس کو ماننا چاہیے، غور تو کرنا چاہیے نا اللہ ہمیں کہتا کیا ہے۔ ہم اسی طرح زندگی گزار کے مر جاتے ہیں جانوروں کی طرح، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کہتا کیا ہے۔ نہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی، نہ غور کیا، نہ کبھی ترجمے پہ غور کیا کہ اللہ ہم سے بات کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں اتنا چاہتا ہے تو ہم کیوں اس کے باغی بن گئے؟ آخر اس نے کیا بگاڑا ہے ہمارا کہ ہم اس کی ہر بات کو میدان میں کھڑے ہو کے توڑتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہم نہیں کریں گے؟ وجہ اللہ یہ کہتا ہے رزق میں دے رہا ہوں، زندگی میں دے رہا ہوں، خوراک میں دیتا ہوں، پیدا میں نے کی ہے، زندگی موت میری مٹھی میں ہے، کسی اور کا کچھ ہے بھی نہیں تمہارے اندر۔ اور میں جب کہتا ہوں آج جھک میرے آگے تو اڑ جاتا ہے، میں کہتا ہوں میرے نام پہ مال قربان کر، مال بھی میرا ہے، دیا بھی میں نے، تیرا نہیں ہے، میں نے عارضی مالک بنایا، تو اڑ جاتا ہے نہیں جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں زکوٰۃ کیوں دوں، یہ تو ٹیکس ہے۔ اب تو اس چیز کو بھی ظلم کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کیا بگاڑا ہے تیرا یہ تو بتا، کوئی زیادتی میں نے کی ہے، تیرا کوئی حق مار دیا ہے، تجھے کسی کے سامنے ڈی ویلیو کر دیا ہے، کیا کیا ہے میں نے؟ صرف یہ قصور ہے کہ میں نے تجھے عزت دے دی ہے اس کائنات میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، میں نے تجھے مسجود ملائک بنایا ہے، میں نے تیرے سر پر شرافت اور کرامت کا تاج بغیر تیری محنت کے رکھ دیا ہے، اور اس کا صلہ تو مجھے آج یہ دے رہے ہیں کہ میں جو بھی کہتا ہوں تو آگے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کرو، تم نبیوں کو بھی آگے سے مارتے ہو، تم علماء کی توہین کرتے ہو، تم میرے سامنے جھکنے سے بھی بھاگتے ہو، میرے نام پر مال جو میں نے فرض کیا ہے کہ یہ غریبوں کو دینا ہے وہ بھی تم نہیں دیتے ہو۔ اب بتاؤ اگر میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ زیادتی تو تم خود کر رہے ہو اپنے ساتھ۔ پارہ نمبر 6 کے بالکل آخری لائن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پارہ نمبر 5 کی آخری لائن ہے، اللہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں اندر سے اور باہر سے اور، اوپر سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اندر سے کافر ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکوں گا، ان کا تو وہ حشر کروں گا کہ جو کسی کافر کا بھی نہیں ہوا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور یہ منافق چونکہ مفاد پرست ہوتا ہے، یہ اس لیے ایسے کرتا ہے کہ دنیا کے جو وڈیرے ہیں نا وہ کافر ان کو خوش کرنے کے لیے، کہ ان کے پاس جب جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، ادھر نہیں، ان کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 1 کے دوسرے رکوع میں اللہ نے یہ بتائیں کہ دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ اب اللہ کہتا ہے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اندر سے اور باہر سے، اور یہ پتہ بھی اس کو نہیں کہ دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یا آپ نے پہلی تراویح میں تو یہ سنا ہوگا لیکن اس پہ غور نہیں کر رہے نا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت قیامت کو بھی ہم مانتے ہیں، ہمیں بڑا خوف ہے اللہ کا، ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو، ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم زیادتی نہیں کرتے کسی پر۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اندر سے اور ہیں باہر سے اور ہیں، یہ اوپر دکھاوا ہے، مفاد پرست ہیں، دھوکے باز ہے، اللہ سے دھوکہ کر رہے۔ یخادعون اللہ، اب ظاہری طور پہ کیا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے، حالانکہ اللہ کو تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اب اللہ یہ بات کر رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کل اگر ان کی حکومت قائم ہو گئی مکہ مدینہ میں تو یہ ہمیں اپنا سمجھ کے کسی نہ کسی سیٹ پہ بٹھا دیں گے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتا ہے یہ منافق اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، اصل میں تو اپنے آپ کو دے رہے کہ یہ جب مرے گا قبر میں حشر میں جائے گا، میدان میں پہنچے گا، خوش ہوگا کہ میں نے کلمہ تو پڑھا ہے نا، اب عین لمحے خوشی خوشی سے پہنچے گا
यकदम नूर ईमानी गायब, अंधेरा, और अल्लाह उठा के जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह कहेगा तूने भी तो ऐसे ही किया है ना, आज हमने भी ऐसे किया, धोखा तेरे साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। वमा यशउरून, अल्लाह कहता है ये धोखेबाज ये समझ भी नहीं रहा कि ये मुझे धोखा नहीं दे सक रहा, ये अपने आप ही को दे रहे हैं, इसको ये भी समझ नहीं आ रही। तो ये क्यों करते हैं ऐसे? फी कुलूबिहिम मरस, अल्लाह कहते हैं इन मुनाफिकों के दिलों में बीमारी है। कहां बीमारी है? इनके अंदर मसला है। इनका बाहर बड़ा सुर्खी पाउडर वाला है, हट्टे कट्टे हैं, बहुत कुछ सही नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी बीमारी इनके अंदर है, दिलों में घुसी हुई है, वहां इनका मसला खड़ा है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और जूं जूं ये मुनाफिकत में आगे जा रहे हैं, अल्लाह इनकी बीमारी को ज्यादा करता जा रहा है, दिन ब दिन इनकी बीमारी बढ़ रही है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इसलिए कि झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि मुनाफिक जब ये कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह मेरा रब है, तो ये जुमला जो है ये सच है या झूठ है? बोलो ना, क्या है? अल्लाह कहता है ये झूठे हैं। सोचने की बात यह है कि बात तो सच्ची कर रहे हैं कि मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह पर ईमान लाया, क़यामत को मानता हूं, बात तो ठीक है। अल्लाह कहता है झूठा है। तो सच्ची बात करके भी झूठा क्यों है, इसको जरा समझना है। पारा नंबर 28 में अल्लाह ताला ने सूरतुल मुनाफिकून नाजिल फरमाई। इन्हीं मुनाफिकों की तफसीली ऑपरेशन उसमें की है, इसको कहते हैं सूरतुल मुनाफिकून। अल्लाह ने इनका पर्दा चाक किया है ताकि दुनिया के सामने इनकी बीमारी खोले, ताकि मुसलमान धोखा ना खा जाएं, इनको अपना समझ के कोई राज ना दे दें कि ये दुश्मन तक पहुंचाएं और कल जिहादी मुहिम में इन बेचारों को नुकसान ना हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह मुनाफिकून के अंदर शुरू ही से इनके मुताल्लिक तफसील बताई। तवज्जो कीजिए। इदा जाअकल मुनाफिकून, अल्लाह फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब नबी, जब ये मुनाफिक आपके दरबार में, आपकी मजलिस में आते हैं, कालू, ये कहते हैं, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम शहादत और गवाही देते हैं कि यकीनन अल्लाह की कसम आप अल्लाह के रसूल हैं। कहा ये आपकी बरगाह में आकर ये कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह फरमाते हैं और अल्लाह जानता है कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मुनाफिक कहता भी यही है, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। क्या गवाही दे रहे? बोलो भाई, झूठे हैं। कौन? जोर से बोलो। बात तो सच्ची कर रहे। अल्लाह कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह जानता है कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठा है। सवाल यह है कि बात तो सच्ची कर रहे हैं, तो झूठा क्यों है? पारा नंबर 1 में अल्लाह यही फरमा रहे हैं, फी कुलूबिहिम मरस, ये बीमारी उनके दिल में घुसी हुई है। ईमान क्या है कि जो जुबान से कहते हो दिल में भी वही हो। सहाबा कराम जब कहते हैं ना कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह कहता है उलाइका मुस्सादिकून, ये सच्चे हैं। और मुनाफिक जब कहता है आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह कहता है मैं गवाही देता हूं ये झूठा है। तो सवाल ये है कि ये भी वही जुमला बोलता है, वो भी वही जुमला बोल रहे हैं। अबू बकर के बारे में अल्लाह कहता है ये तो सच्चा है, अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में अल्लाह कहता है ये झूठा है। तो एक सवाल पैदा होता है, क्यों? बात तो दोनों एक कर रहे हैं। उसका जवाब यह है कि अबू बकर और बिलाल हबशी जो जुबान से कहते हैं, उनके दिल में भी वही बात है कि वाकई मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और क़यामत सच है। लेकिन मुनाफिक जो बात जुबान से कर रहे हैं, उसके दिल में वो नहीं है, दिल में उस बात का इनकार और नफी है। इसलिए अल्लाह कहता है जाहिर कुछ और बातिन कुछ, बात सच्ची है लेकिन मुनाफिक झूठा है, कि इसके अंदर फर्क खड़ा है। तो ये सबसे खतरनाक आदमी है। क्यों? इसलिए कि जो काफिर सामने आकर कहते हैं हम आपको नहीं मानते, मुसलमान उन पर ट्रस्ट नहीं करता, ना अंदर का राज उनको बताता है, ना अपनी मजलिस में उनको बैठने देता है मशवरे वाली में। पता है ये हमारा दुश्मन है, इस तक हमारा राज ना पहुंचे वरना इस्लामी तहरीक को नुकसान होगा। अब ये मुनाफिक कलमा पढ़ रहे, नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखी है, पगड़ी बांधी है, नबी के हाथ चूम रहे, रसूलुल्लाह पे फिदा हो रहे, कहते हैं मैं आपके साथ हूं।
اب جب یہ وہاں واپس جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ بیوقوف تم ان کا کلمہ پڑھائے ہو. اب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں تمہارے ساتھ, مجھے اپنا سمجھنا ہے. دماغ میں کیا چیز ہے؟ دماغ میں یہ ہے کہ اگر کل مسلمانوں کی حکومت آ گئی کم از کم یہ ہمیں ذلیل نہیں کریں گے, کچھ نہ کچھ تو دیں گے کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں, مال غنیمت میں کچھ نہ کچھ تو ہمارا بھی بن جائے گا, اور اگر کچھ نہ ہوا تو نقصان تو نہیں دیں گے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے. اور اگر کافروں کی حکومت آ گئی تو ان کو تو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, کم از کم مسلمان رسوا بھی ہو گئے, ہمیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ دے دیں گے اور ہم ذلیل نہیں ہوں گے, ہمیں دونوں طرف سے فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, کہ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے زمین میں شرارتیں نہ کرو, یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ شرارت اور فساد فی الارض ہے. قالوا انما نحن مصلحون, تو منافق کہتے ہیں ہم تو جناب اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو اچھے لوگ ہیں, ہم تو جوڑ پیدا کر رہے ہیں, ہم تو اس طرح نہیں ہیں, ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں. الا انہم هم المفسدون, اللہ کہتا ہے او کائنات کے لوگوں سن لو یہ بات, میں دل کا حال جانتا ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ مصلح نہیں یہ فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون, لیکن یہ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ جس کو یہ اصلاح کہتے ہیں وہ حقیقت میں فساد ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب ان کافروں کو منافقوں کو کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ ایسے کما آمن الناس, جیسے یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ, یہ دوغلا پن نہ کرو, ان کو بھی خوش اور ادھر بھی, ایسا نہیں بلکہ جیسے صحابہ ایمان لائے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے اور ان کو بتا دیا کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں اور بالکل یک طرفہ ہو کر کھڑے ہو گئے, ایسا ایمان لاؤ. اب منافق آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ انؤمن کما آمن السفہاء, کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں. اللہ کہتا ہے اس نے صحابہ کو بے وقوف کہہ دیا. اب اللہ جواب کیا دیتا ہے؟ صحابہ کا دفاع اللہ خود کر رہے. الا انہم السفہاء, کان کھول کر یہ سن لو کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اصل میں بے وقوف یہ منافق خود ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے نہیں ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا وبال ان کے اوپر پڑنے والا ہے. اب یہ اگلی بات کو سنیں جس کے لیے یہ ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اللہ کہتے ہیں جب یہ منافق ملتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں یعنی ایمان والے مخلص, ان سے جب ملتا ہے کہتا ہے آمنا, جناب ہم بھی مسلمان ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حق پر ہیں, آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھنا ہے, ہم دل اور جان سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کہتا ہے ایمان والوں کو تو یہ بات کرتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب تنہائی میں ملتا ہے کافروں کے سرداروں اور شیطانوں کو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, منافق کہتا ہے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں تم ادھر نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون, جناب ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, وہ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم, آج تم اس طرح کے مذاق کرو کل قیامت میں اللہ بھی تمہارے ساتھ کچھ اسی طرح کرنے والا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, پھر سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ جب یہ اتنا غلط ہے اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا یہ قانون نہیں ہے, مجھے پتا ہے یہ سرکش ہیں, بدماش ہیں, 2 نمبر ہیں, مفاد پرست ہیں, فسادی ہیں, مجھے پتا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے یہ رسول اللہ کے خلاف پلاننگیں کر رہے ہیں, مجھے یہ بھی پتا ہے یہ اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, مجھے یہ بھی پتا ہے یہ یہاں کا راز ان کو پہنچاتے ہیں, اور ویک پوائنٹ جب جاتے ہیں وہ ظالم پھر پلاننگ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور یہ کھلے کافروں سے بھی بڑا مجرم ہے, تو یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا قانون ہے کہ میں تنگ دل نہیں, میں رب ہوں, میری رحمت بہت وسیع ہے, توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ کل یہ نہ کہے کہ مجھے تو نے موقع نہیں دیا تھا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو ان کی سرکشی میں خود ڈھیل دے رہے, اللہ جان بوجھ کے نہیں پکڑ رہا. ہو سکتا ہے کل یہ توبہ کر لے اور یہ جہنم میں نہ چلا جائے, میں اس کو آخری وقت تک موقع دوں گا, اگر یہ باز آ گیا تو ٹھیک, نہیں پھر اس کے ساتھ جو ہوگا. پارہ نمبر 5 کے آخر میں بتا دیا کہ جہنم سے سب سے نچلے درجے میں کوئی یہودی, عیسائی اور ہندو بھی نہیں, وہاں منافق کو رکھوں گا, اور وہ سب سے زیادہ جہنم کا تیز ترین طبقہ ہے کہ جس میں اس سے زیادہ سخت عذاب کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. تو پارہ نمبر 5 کے آخر میں اللہ کیا کہتا ہے
کہ منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھوں گا. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور یہ بات سن لیں کہ یہ منافق کوئی مددگار کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ کوئی سپورٹ ہو اور یہ بیچارے وہاں سے نکل جائیں، ان کو کوئی بھی مدد کہیں سے نہیں ملنی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، لیکن جنہوں نے توبہ کر لی منافقت سے. میں اسی بات پر بات کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے منافقت اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کو دھوکا، ایمان والوں کو دھوکا، نبی کو دھوکا، صحابہ کو دھوکا، اسلام سے مقابلہ، بدماشی، اتنا نقصان، اتنا بڑا مجرم بھی ہے. لیکن میں تو رب ہوں، میں نے جس کو بنایا ہے، میں نے اس سے محبت کی تھی بغیر اس کی عبادت کے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ بھی جہنم میں چلا جائے. یہ اگر اپنے آپ کو واپس لانا چاہتا ہے میں اس کو بھی قبول کروں گا. اس لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جن منافقوں نے توبہ کر لی، یا اللہ جو کیا وہ غلط ہوا ہے، آئندہ نہیں کریں گے، تو ہمیں معاف کر دے. وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سدھار لیا، دوبارہ منافقت نہیں کی. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. بس ایک اللہ ہے جو ہمارا رب ہے. اللہ کہتا ہے اس عقیدے پر کھڑے ہو گئے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین اور اطاعت کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، لوگوں سے اپنے مفاد جو وابستہ کیے تھے چھوڑ دیے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ توبہ کے بعد بھی جنت میں ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا. اللہ کہتے ہیں جس کا تم سوچ ہی نہیں سکتے ان کے لیے میں نے کیا رکھا ہوا ہے. اب آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ما يفعل اللہ بعذابکم، آخری آیت پارہ 5. اللہ کہتا ہے سنو، اللہ تمہیں سزا دے کے کرے گا کیا؟ اس کو کیا فائدہ ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، جو نعمتیں کھا رہے ہو کہو اللہ تیرا شکر ہے، اور ایمان لے آؤ، جو میں کہتا ہوں اس کو مان دو. اللہ کہتا ہے میرا تمہارا رولا تو ہے کوئی نہیں، میں کیوں تمہیں سزا دوں گا؟ میں نے جہنم تو کافروں کے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے تو نہیں بنائی. اس لیے تم نے مجھے ناراض بھی کی ہے، میرے حکم بھی توڑے، میرے سامنے اکڑے بھی ہو. تو مسئلہ میرا ہے، کسی اور کا تو نہیں. میں تو یہ بھی نہیں کہتا جرگہ لے کر آؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا ایم این اے اور وزیروں کی سفارش لاؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مسجد کے مولانا کو جرگے میں ساتھ لے کر آؤ. میں تو کوئی شرط ہی نہیں لگاتا. میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں، اے بندے تیرا اور میرا مسئلہ ہے، میں نے لکھا ہے کہ تو نے میرا یہ قانون توڑا اور مجھے ناراض کیا، فرشتوں نے لکھ دیا ہے، اور اب اگر تو صلح کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے رمضان آئے گا، راتوں کو کسی کو پتہ نہ چلے، تو بس تنہائی میں وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ اور سجدے میں سر رکھ کے میری تسبیح بیان کر. جب سلام پھیر کے کہے گا نا اللہ مجھے معاف کر، اللہ کہتا ہے ایک بار تو کہے گا، تیرے کہنے میں دیر ہوگی، میری طرف سے معاف کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. اللہ کہتا ہے جب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو آ جا میری طرف، میں رمضان کی راتوں کو، دنوں کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ بس تو قدم اٹھا، میری طرف سے عطا تو دے. تو ایک نفل پڑھے گا، میں تجھے 70 فرضوں کا ثواب دوں گا، میں تجھے ایک فرض کا ثواب دوں گا، اور اگر ایک فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب دوں گا. اور اگر رمضان میں روزہ رکھے گا، اس کا وہ اجر ہے کہ غیر رمضان میں ساری زندگی بھی روزے رکھے، اس ثواب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. اس پہ میں نے اتنا، اور اس مہینے میں میں نے ایک ایسی رات رکھی ہے آخری عشرے میں، تاک راتوں میں، اگر ساری زندگی بھی تو مجھ سے باقی رہا، لیکن ان 4-5 راتوں میں تو صرف جاگ، جو تیری زندگی 70 سال کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان راتوں میں میں نے تجھے 24 گھنٹے بھی نہیں بتائے کہ انسان کمزور ہے. میں کہہ سکتا تھا کہ وہ موقع جو شب قدر والا جو خاص مقبولیت کا نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، ٹائم ہے، وہ ان آخری 10 دنوں میں کسی ٹائم میں. اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے پتا تھا تو نے آرام بھی کرنا ہے، تجھے پریشانی بھی بننی ہے، کمزوری بھی ہو جانی ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو لمحہ ہے وہ میں نے دنوں میں نہیں رکھا، وہ میں نے راتوں میں رکھا ہے. پھر میں نے یہ بھی نہیں کہا جفت میں رکھا ہے تاکہ تو کچھ آرام کر لے، میں نے کہا میں نے تاک راتوں میں رکھا ہے. 21، 23، 25، 27، 29، بس یہ چند راتیں ہیں. اگر دن کو نیند پوری بھی کر لے، راتوں کو بیٹھ جا، اور میں جب وہ تجھے لمحہ دوں گا، اللہ کہتا ہے وہ جو لیلۃ القدر اگر تو نے پا لی، اس رات میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب رمضان گزرے گا
تو رمضان سے پہلے میرے دربار میں تو کہاں کھڑا تھا اور آج تو ولایت کے کس مرتبے پہ ہے؟ تجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم تجھے عطا کرنے کے لیے یہ رمضان کی بہاریں لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے ان لمحات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک ہے، کوئی پتہ نہیں آئندہ ملے نہ ملے زندگی میں دوبارہ۔ پچھلے سال کئی ایسے تھے انہی صفوں میں جو اب نہیں ہیں، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانے۔ ایک تو یہ کہ پہلا کام رمضان میں کہ گناہوں سے معافی مانگے، اور ہر وقت مانگے، اور کس سے مانگے؟ اگر اس معافی مانگنے میں بھی انسان کی گردن میں سریہ ہے، اس میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں۔ پاس کیا یہ علم نہیں ہے جو تم مجھے سمجھا رہے؟ اللہ نے ایک لمحے میں جب اس نے توبہ نہیں کی، اللہ نے کہا نکل جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، مولا روم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں کوئی طور پہ، رستے میں ابلیس کھڑا ہے انسانی شکل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، کہتا ہے کہ ہزاروں سال دنیا میں گزرے، بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے معاف کیا، اتنا بڑا رب ہے تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے؟ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ مجھے کوئی راستہ نہیں دے رہا، اللہ کوئی ہے اس چیز کا حل؟ اگر میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو آپ اللہ کے پاس جائیں، ان سے ہم کلامی ہوگی تو میری بات کریں کہ میرے لیے کوئی راستہ ہے معافی کا؟ اب اس کو بھی پتا تھا کہ معاف کرنا تو رب کا کام ہے، یہ اتھارٹی تو کسی اور کے پاس نہیں۔ اور حضرت موسیٰ سے بڑا قریبی اس دور میں اللہ کی بارگاہ کا کوئی نہیں تھا۔ شیطان کو بھی پتا تھا کہ میں نے کس بندے کو درمیان میں ڈالنا ہے تو مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ جرم اتنا بڑا کیا ہے اور آج تک اکڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ خوش ہو گئے کہ یہ تو شکر ہے کوئی راستہ بنا، کہ اس کو سوچ آئی تو مجھے یقین ہے کہ راستہ بن جائے گا اور معافی ہو جائے گی۔ اب وہ بارگاہ میں گئے، کوئی طور پہ واپس آئے، رستے میں کھڑا ہے، کہنے لگا کیا بنا؟ کہا اللہ نے مان لی۔ اللہ کہتا ہے مسئلہ میرا نہیں تھا، مسئلہ آدم اور ابلیس کا تھا۔ میں نے آدم کو عزت دی ہے، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تھا جھک جا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آدم اس وقت ساری کائنات کا سردار بنا دیا گیا ہے اور تم نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو یہ سجدے کرتا رہے، میرے علاوہ تو اس نے کبھی کسی کو کیا نہیں، تو میرے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس نے آدم کے ساتھ بنایا ہے۔ اور جب یہ آدم کے مقابلے میں آیا، میں نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا، میں نے آدم کی فضیلت اس کو دی اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اس لیے آج بھی مسئلہ یہی ہے، اگر یہ حضرت آدم کی قبر پہ چلا جائے، وہاں جا کے سجدہ کر لے تو بس میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ واپس آ رہے ہیں اور واپس خوشی میں تھے کہ آج تو آسانی ہو گئی اور ابلیس کو بھی معافی مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ کہا اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا، آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر دے، بس ہماری طرف سے معافی ہو جائے گی، ہم اس چیز میں اڑیں گے نہیں، ہم فوراً اس کو معاف کر دیں گے۔ اب وہاں کھڑے کھڑے کہنے لگا مسئلہ ہی سارا آدم کا ہے، میں تو سجدہ کرتا نہیں، اور میرا تصور ہے اس آنکھیں ہے کہ جینیا نہیں کیتا تے مریا کیوں کرا؟ بھائی زندہ کو جب سجدہ نہیں کیا تو مرے ہوئے کو سجدہ کرنا تو میرا مذہب بھی نہیں ہے۔ اور آج جو حضرت علی اجویری کی قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، تھوڑی سی ابلیس سے توحید سیکھ لیں، اسی سے پوچھ لیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا پھر تو آدم کا نہیں بن رہا تو قیامت تک معافی نہیں ہے تیری، یہ ہم بھی تجھے بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اپنی بارگاہ کا اتنا مقبول آدمی میں نے تیری وجہ سے پھینکا ہے، اور آج تو بھی اگر مجھے سجدہ نہ کرے تو بتا پھر میں تیرا انجام کیا کروں گا، یہ تو بھی سوچ لے، کیونکہ میری رشتہ داری تو تیرے ساتھ بھی نہیں ہے، میرا تو بیٹا بیٹی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، میرا تو خونی رشتہ کسی سے نہیں، نہ ہی میری برابری کا کوئی ہے، نہ ہی میرے اوپر کوئی جبر ہے کہ میں تجھے زبردستی جنت میں ڈالوں۔ اس کائنات کے تمام اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ کہتا ہے کچھ سمجھ، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، 100% تیری تباہی بن جانی ہے، یہ نہ یہ مال تجھے بچائے گا نہ یہ اولاد تجھے بچائے گی۔ اب میں دونوں باتوں کی وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں قرآن کریم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو پارہ نمبر 3 کے آخری صفحے پر ہے، ہو سکتا ہے آج کی تراویح میں آپ سن لیں اس کو۔ پارہ نمبر 3 کے آخری صفحے پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ
کہ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، منافقت کی، گناہ کیے، اگر انہوں نے توبہ کر لی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر، جو ہو گیا اس پہ نادم ہے، آئندہ نہیں کریں گے، یہ توبہ ہے۔ پچھلے پہ ندامت، وقتی طور پہ گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اگر پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لے، یہ 3 شرائط ہوں تو وہ توبہ قبول ہے۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنوار بھی لیا کہ پھر اس گناہ سے پیچھے ہٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، صرف بخشے گا نہیں، اپنی رحمت کی بارش بھی برسائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، یا منافق جیسے کلمہ پڑھا اور پھر اس کے اندر کفر ہے، اللہ کہتا ہے ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ، یہ جو کفر میں بڑھ رہا ہے اور واپس نہیں آ رہا، اس کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ توبہ کر کے پھر یہ کافروں والے معاملات کر رہے، اللہ کہتا ہے یہ سچی توبہ نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اولئک هم الضالون، اس لیے کہ یہ بڑے گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کو دکھاتے کچھ ہیں اور بتاتے کچھ ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان الذین وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ کافر مرے، یعنی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اب ان کا انجام اور اینڈ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ کہتا ہے یہ ساری زمین سونے کی بھر کر بھی اگر میری بارگاہ میں مجھے دو کہ یا اللہ یہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے، اللہ کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا۔ ساری زمین سونے کی بھر کر، دنیا میں انسان پھنستا ہے، رشوت دیتا ہے کہ جی منہ منگو کے آخنے ہو جناب پیسے جو تول دے سا، اللہ کہتا ہے ساری زمین سونے کی بھر کر بھی یہ کافر مجھے فدیے میں دے، مجھے ہدیے میں دے، مجھے رشوت میں دے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ وَلَا وِفْتَدَا بِهِ، اللہ کہتا ہے یہ اس کے بدلے میں، اپنے بدلے میں فدیہ دے، رشوت بھی دے، یا میری برگاہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے صدقے کے طور بھی پیش کرے، اللہ کہتا ہے کوئی معافی نہیں ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، میرا فیصلہ اٹل اور آخری ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جس کو چھڑا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور پارہ نمبر 30 میں سورہ عبس وتولی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تو یہ فرمایا نا کہ مال بھی کام نہیں آئے گا، دوسرے مقام پہ بھی لن تغنی اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جب اللہ پکڑ لے گا نہ مال چھڑا سکے گا نہ اولاد چھڑا سکے گی، اللہ کے سامنے ذرے کے برابر بھی کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں چھڑا سکے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا فیصلہ اور میری عدالت ہے، یہ فیصلہ چیلنج بھی کہیں نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑی کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہ جو اوپر سے آرڈر دے کے سٹے دے دے تمہیں۔ اللہ کہتا ہے جرت نہیں ہے کسی کی کہ کوئی سفارشی مجھے پوچھے بغیر تمہاری سفارش کا جملہ بھی بول سکے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کہتا ہے آیت الکرسی میں کہ کون ہے وہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی سفارش کی کر سکے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ سفارشی بھی تب بولے گا جب ہم اس کو کہیں گے تمہیں اجازت ہے، اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے اسی کی بات کرے گا، جس کے بارے میں ہم اپروول نہ دیں مجال نہیں سفارشی زبان سے سفارش کا جملہ بھی نکال سکے۔ اللہ کہتا ہے یہ سوچنا بھی کبھی نہیں کہ تمہیں کوئی چھڑا سکے گا میری بارگاہ سے، اس لیے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس ساری کائنات کا تنہا مالک تمام طاقتوں کا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میری تو مجبوری کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سفارشی بن گئے ابلیس کے حوالے سے، یا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ بنا، میں نے اپنا قانون وہی رکھا ہے کہ سجدہ کرے چھوڑوں گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رشتہ داری کسی سے نہیں۔ حضرت نوح نے جب بیٹا سمندر میں غرق ہونے لگا، مشرک تھا، یکدم یہ کہا ربا میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے۔ اللہ نے فوراً کیا فرمایا؟ اے نوح دوبارہ یہ جملہ نہیں بولنا، یہ میرا باغی ہے، آپ میرے اپنے ہیں، 950 سال میری خاطر آپ نے مار کھائی ہے، آپ کی اپنی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ جملہ کہ جو میرا باغی ہے اس کی کوئی سفارش کرے یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ دوبارہ یہ جملہ نہیں بولنا ورنہ نعوذ باللہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے، میں نبوت بھی آپ سے چھین لوں گا۔ یہ اللہ کی غیرت کے مسائل ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے پیدا میں کروں، رزق میں دوں، زندگی میں دوں، روشنی میں دوں، ہر چیز میں دوں، اور کوئی بھی کہیں کبھی نہیں آیا تمہاری مدد کے لیے، اور جب میں کہوں جھک میرے آگے تو کہے میں نہیں، میں کہوں مال دو تم کہتے ہو نہیں، اب جب میں پکڑ لوں اور کوئی آ کے کہے یہ میرا ہے
اللہ کہتا ہے میں یہ ہمیشہ ہم نے توبہ جب بھی کرنی ہے کس کے آگے کرنی ہے؟ اللہ کہتا ہے آ جاؤ، جرگے کا تو کوئی شرط ہی نہیں ہے نا کہ جرگہ لاؤ گے تو معاف کروں گا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، خفیہ طور پر کہو یا اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں نامہ اعمال سے وہ گناہ لکھا ہوا بھی مٹا دیں گے۔ قیامت میں جب اعمال یوں رکھے جائیں گے وہ لکھائی میں نظر بھی نہیں آئے گا گناہ۔ اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، جو بڑے ہوتے ہیں نا سینہ ان کا بڑا ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کشادہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جو جتنے تنگ دل ہوتے ہیں بے شک بڑی بڑی سیٹوں پہ ہوں، سمجھ جاؤ کہ وہ چھوٹے ہیں، وہ اصل میں بڑے نہیں ہیں، بڑا پن اندر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں پارہ نمبر 30 سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ کہتا ہے جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، پہلے تو مال کام نہ آیا، اب آگے رشتوں کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ کہتا ہے وہ دن جب آئے گا نا جس دن حساب کتاب ہے، اب عمل کوئی نہیں ہے کہ انسان آج توبہ کرے یا کوئی سجدہ کرے تو معاملہ بنے، کچھ بھی نہیں، عمل کا دن ختم ہو گیا ہے، اب حساب کا دن ہے۔ اللہ کہتا ہے اب جب گرفت ہوگی پکڑوں گا، حالات دیکھے گا کہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اب یہ بھاگے گا اپنے بھائی کے پاس، بھائی جان میری مہربانی مدد کریں، تھوڑی سی نیکیاں دے دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے بھائی سے بھاگے گا، کہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج میں تیرا ساتھ دے سکوں۔ وہ امی اپنی ماں کے پاس، ماں آئے گی بیٹا میری مدد، بیٹا کہے گا امی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ ابھی ہی، اور یہ بندہ اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، والد پھنس گیا مشکل میں کہ تیری خاطر میں نے سارا کچھ کرتے کرتے اللہ کے حکم توڑے کہ تیرے لیے کچھ بن جائے، تیری شادی کا سامان بنے، ورنہ میں سب کچھ کرتا تو آج پھنستا نہیں۔ بیٹے کچھ احساس کر، اپنی زندگی تیری اوپر لگائی ہے، آج تیرا باپ پھنس گیا ہے، کچھ مہربانی کر، 2-4 نیکیاں دے دے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب بیٹا آئے گا باپ کے پاس، باپ جائے گا بیٹے کے پاس، دونوں طرف سے جواب ہوگا کہ معذرت ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ وصاحبتہ، اور آدمی اپنی پکی توبہ کر لو، سورہ تحریم میں ہے اے ایمان والو غلطیاں ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا اور تمہارا مسئلہ ہے، تم نے روزے کھا لیے، نمازیں ختم کر دی، لوگوں کے حق مار دیے، میرا حق توڑ دیا ہے، کہا بندوں کا حق ادا کرنا شروع کرو، اگر کوئی زیادتی ہوگی تو معافی اس سے مانگ لو، میرا جو معاملہ ہے مجھے کہہ دو یا اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے، میں بھی چھوڑ دوں گا، باقی جو نمازیں روزے ذمے ہیں وہ قضا شروع کر دو، اور اگر کچھ بچ جائے تو وصیت لکھ کے رکھ دو کہ پچھلے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اللہ کہتا ہے تم کلیئر ہو جاؤ گے، یہ میرا اور تمہارا بڑا آسان ایگریمنٹ ہے، اس میں کوئی مشکلات تمہارے لیے نہیں کروں گا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، رمضان ہے، اللہ ہمیں واپس اپنے دربار پہ بلا رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ سے صلح کرتے ہیں اور کون سے ہیں جن کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میں دکھائے گا۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پہ قدم رکھتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور نے زور سے بولا آمین 3 مرتبہ۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا دعا تو کسی نے کی نہیں، بندہ تو کوئی تھا نہیں، اور آپ آمین آمین کر رہے ہیں، یہ کسی نے دعا کی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، فرشتوں کے سردار جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کچھ دعائیں کی ہیں، پہلے منبر پہ قدم رکھا تو ایک دعا کی، میں نے آمین بولا، دوسری انہوں نے کی، دوسرے منبر پہ قدم رکھتے وقت میں نے آمین کہا، تیسرے پہ بھی اسی طرح ہوا، اور ان میں سے ایک کیا تھی کہ حضور نے یہ دعا کی، یعنی حضرت جبرائیل نے، کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پا لیا اور اس رمضان میں اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اللہ کر کے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب حضرت جبرائیل نے یہ بد دعا دی، فرشتوں کا سردار، مسجد نبوی سے زیادہ مقبول مقام کوئی نہیں مکہ اور مدینہ سے، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کی برکت، خود دیکھ لو یہ دعا اللہ کی برگاہ میں رد ہوئی ہوگی یا قبول ہو گئی ہوگی۔ اور حضرت جبریل کہتے ہیں جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا سکی، اللہ کر کے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اس لیے میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، کس کیٹیگری میں جانا ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔